الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ماہ مبارک جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے، آخری مہینہ آتا ہے تو وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے سنت کے طور پر قربانی کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں تاریخ پہ ایسی قربانی پیش کی گئی جو شاید ہی کوئی پیش کر سکتا ہو۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کنبے کی، پورے خاندان نے ایک ساتھ مل کر اپنی قربانی پیش کی، وہاں پر اپنی جانوں کو ہنستے ہنستے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے تمام طرح کی گندگی کو، ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ اب ہمیں اس چیز میں ایک بات کی یاد رکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام طرح کی، یعنی ہر ناپاکی، ہر چیز، چاہے وہ کوئی بھی برائی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر والوں یعنی اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی برائیوں کو دور کر دیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے، اللہ تعالیٰ جو دور لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اس کے بعد میں آپ کی اعلی اولاد پھیلی، تو آپ نے اپنی اولاد سے کیا کہا تھا کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں نے اللہ کا پیغام یہی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہزاروں سال سے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، جب یہ چیز اتنی دور ہے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اہل بیت سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دیا ہے، تو وہ چیز کتنی دور ہوگی؟ اب اس صورت میں ہمیں یہ چیز آتی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں نا، بہت سارے جاہل جن کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ ایک تخت کی جنگ تھی یا سلطنت کی جنگ تھی۔ تو ان کو اس بات، یہ چیز ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی کو ان سے دور کر دیا ہے، نجاست کو دور کر دیا ہے، تو یہ چیز ان کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ بلکہ یہ کہنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کربلا کی جنگ کوئی تخت کی جنگ تھی یا سلطنت کی جنگ تھی، بلکہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، کربلا کا جو میدان ہوا تھا، وہ صرف اور صرف حق اور باطل کے بیچ تھا، کسی راجا یا پرجا کے بیچ نہیں تھا، کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ تھی صرف حق اور باطل کی۔ ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف باطل تھا۔ اب یہاں پہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں میں وہم پلا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ کا وہ وہم بھی دور کر دیں کہ اس جنگ میں لڑنے والے اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ 22,000 کا لشکر یزیدی کا تھا، 22,000 کے لشکر میں سب کے سب وہی تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، سب وہی لوگ تھے جو قرآن کے قاری تھے، سب وہی تھے جو عالم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت، ان کی ریاضت کوئی کام نہ آئی۔ کام کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا، غدیر خم کے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کا مجمع جمع تھا وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا اور ارشاد فرمایا کہ اب میں نے جو اللہ کا پیغام تھا تم لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بخوبی وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسی بات رہ گئی یا کوئی ایسا کام رہ گیا جو میں نے تمہیں نہ بتایا ہو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا ہر پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عنقریب میں تم لوگوں سے پاس سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں تم دین سے پھر نہ جانا، کافر مت ہو جانا، آپس میں جھگڑے مت کرنے لگنا، آپس میں شر و فساد مت پھیلا دینا، بلکہ میں چلا جاؤں گا۔ عنقریب میرے پیچھے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو شخص بھی ان دونوں کو تھامے رہے گا، ان دونوں کو پکڑے رہے گا، وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قرآن یعنی قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی نا، اگر کوئی انسان کہے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی تھیں کہ دونوں چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان کہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو ایسا قرآن کو سمجھنا ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے ہم عجم والے ہیں، ہم ہندی مسلمان ہیں، ہماری بھاشا عربی نہیں ہے۔ جب جن کی بھاشا عربی تھی، جن کی زبانوں پر یہ قرآن نازل کیا گیا تھا، یعنی عرب والوں پر، صحابہ کرام کی بھاشا یعنی زبان عربی تھی، وہ عربی کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو اپنے سے بڑے کی مشورہ کرو، ان سے اس بارے میں پوچھو۔ یعنی ان سے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کسی معاملے میں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے قرآن کی تو ہمیں اپنے علماء سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ کے پرے ہیں۔ نارملی سمجھیں گے، پڑھنے میں ہمارے کچھ آئے گا، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اس کے معنی کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کچھ اور ہے، اور ہمارے سمجھ میں کچھ اور آتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی کہ دوسری چیز بتائی ہمارے اہل بیت۔ پہلی چیز قرآن پاک، دوسری چیز ہمارے اہل بیت۔ ان دونوں کو اگر کوئی تھامے رہے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملے گا۔ اب یزید کی فوج نے کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے قرآن کو تو مضبوطی سے تھاما تھا، اتنی مضبوطی سے تھاما تھا کہ وہ 22,000 کے لشکر میں لگ بھگ سارے کے سارے عالم تھے، لیکن غلطی کہاں پر ہوئی تھی؟ ان کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا، اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا، اور وہ بغض کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے ان کے منہ پر مار دیے گئے۔ آپ لوگ خاموش رہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہماری کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں، ہمارے قرآن پڑھنا قبول نہیں کیا جائے گا، پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن اتنا بہترین پڑھیں گے، قرآن اتنا بہترین پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو اپنے آپ کو تم بہت چھوٹا سمجھو گے، ان کے قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی تم کہو گے کہ ان کی نمازیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کا قرآن ایسا ہوگا کہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن کے قاری تو ہوں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارا حال بھی لگ بھگ ویسا ہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں،
قرآن کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے۔ ہم میں سے یہاں کتنے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پاک کے کسی بھی تعلیمات کو پڑھنے کے، ہم نے صرف اس کا عربی متن رٹا ہوا ہے۔ ہم کبھی عالم دین کے پاس، کبھی نیک محفلوں میں، کبھی دینی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں کہاں سکھایا جاتا ہے؟ بھائی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جلسوں میں بیٹھ کر وہ چیز سیکھ پاؤ گے۔ جلسوں میں آپ کو قرآن کا ترجمہ یا تفسیر نہیں بتائی جائے گی۔ بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے عالم دین ترجمے تفسیر بیان ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کے معنی مفہوم بتائے جاتے ہیں، اس کا نازل ہونے کا مقصد بتایا جاتا ہے۔ آپ جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب اس چیز کو سیکھیں گے۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ اہل بیت کی محبت ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اہل بیت کی محبت ہمیں سیکھنا چاہیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام ہمیں سکھا کر گئے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے ہمیں محبت کس طرح سے کرنا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام کی جستجو یہ ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب ہو کر بیٹھے۔ ہر صحابی کا یہ شوق ہوتا تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو ہر انسان حضور جلدی نماز میں یعنی مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرتا تھا، تو جو انسان جتنا جلدی آ جاتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نزدیک بیٹھ جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ تمام صحابہ کرام آئے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مولا علی آپ کے قریب بیٹھے۔ مولا علی دیر سے آئے، مولا علی پیچھے دروازے پر بیٹھ گئے، آپ کو جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے دوسروں کو فھانتے ہوئے آگے نہیں آئے۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کبھی بھی مسجد میں بیٹھے ہو تو آپ کبھی بھی پہلی صف میں گھسنے کے لیے دوسروں کو کندھوں کو پھانتے ہوئے نہ جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پہلی صف والوں کو چاہیے کہ وہ صفوں کو پہلے درست کر لیں، پچھلی صف میں اگلی صفوں میں جگہ نہ رہے تو پچھلی صفوں والوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مولا علی اسی چیز پر عمل کر رہے تھے، وہ ان کو مسجد کے دروازے پر جگہ ملی، آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو علی سے جگہ تبدیل کر لے؟ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے اپنی جگہ کھو دے، وہاں سے اٹھ جائے، تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مولا علی کو آواز دی کہ اے علی آپ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت مولا علی کو بیٹھا دیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یعنی جو قدر والے ہوتے ہیں وہی اہل بیت کا جو مرتبے والے ہوتے ہیں وہی اہل بیت کا مرتبہ جانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور وہ اہل بیت کے مرتبے کو بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی کہ اے ابا جان، میں کئی بار دیکھا ہے ہم نے کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں یا جب علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، آپ ان کے چہرے میں کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے پیاری بیٹی، ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت کیسے ہو گیا، تو میرے بھائی یاد رکھے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے تو عبادت اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت میں کیوں شامل ہے؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔
ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو آپ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر رسول پر جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ ابھی بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی۔ اس ممبر پر اپنے نانا جان کو ہمیشہ بیٹھے دیکھا تھا۔ اس دن حضرت ابوبکر صدیق کو بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ میرے نانا جان کے ممبر پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نیچے اتریے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے۔ آپ ابھی چھوٹے تھے۔ یہ لفظ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ممبر سے اتر آئے، اور پھر حضرت حسن کا آپ دیکھیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اے پیارے بیٹے، میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں، نہ میرا نانا کوئی نبی تھا، نہ میرے نانا کا کوئی ممبر ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کہنے لگے تو پھر آپ ایسا کیجئے، آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نبی کے نواسے نے مجھے بیٹھایا ہے، اب علی کے لال نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے، اب کوئی بھی مجھے یہاں سے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ہے ان کی قدر و منزلت۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب اسلامی ریاست کے حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، کسی کی مجال نہیں آپ کو اف تک کر سکے، لیکن وہ ایک بچے کے کہنے پر، کیونکہ وہ جانتے وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، نبی کا نواسا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ابھی چھوٹے تھے، حضرت امام حسین کے ساتھ میں باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، تو آپ اوپر سے کھجوریں توڑ توڑ کر نیچے ڈال رہے تھے۔ آپ پکی پکی کھجوریں خود کھا رہے تھے اور کچی کھجوریں حضرت نیچے امام حسین تھے ان کو دے رہے تھے۔ تو ان لوگوں میں کوئی بات ہو گئی، تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ تم میرے غلام ہو اور تمہارے باپ میرے نانا کو غلام ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، ابھی ان کو غصہ آ گیا کہ میرے باپ کو غلام کہا۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے والد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی؟ تو کہیں گے جی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو کہیں گے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور بھی صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ تو کہنے لگے کہ اے حسین، اے نبی کے نواسے، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ میرا بیٹا تمہارا غلام ہے اور میں تمہارے نانا جان کا غلام ہوں؟ کہیں گے ہاں میں نے کہی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، وہ نبی کے نواسے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اپنی زبان سے پھرتے نہیں۔ کہنے لگے کہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے نبی کے نواسے، کیا آپ یہ بات ایک کاغذ پر لکھ کر یہ بات دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا منگوائیے کاغذ، میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر کو جب یہ بات انہوں نے لکھ کر دی، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے نبی کے نواسے، میں تم سے کوئی غصہ نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اس بات کی سند دے دی کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں، میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ یہ بات اب میرے پاس لکھت طور پر موجود ہے، اور لوگوں کو آپ نے اپنی وصیت کر دی، اپنے خاندان والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میں میری قبر میں یہ وصیت نامہ رکھ دینا، جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئیں گے تو میں یہی دکھاؤں گا۔ آپ سوچیں ذرا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نانا جان کا غلام ہوں اور میری ساری اولاد اہل بیت کی غلام ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام جو اولو العزم کہے جاتے ہیں، افضل ہیں، جو خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی،
اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائیں، انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر ہم عمل کریں، ان سے محبت کریں۔ اہل بیت اور قرآن کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ